بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب الوصایا میں ہے۔ وصایا وصیت کی جمع ہے، اس کے بہت سارے ابحاث آپ پڑھ چکے۔ آج اس میں ہم جو ہے وہ دو بحث پڑھیں گے، استطراداً کوئی تیسری بھی اگر گفتگو ہوئی تو کر لیں گے۔ ان دو میں سے پہلا موضوع یہ ہے کہ ایک بندے کے کئی سارے عبد ہیں، اب اس نے وصیت کی تھی کہ میرے عبید میں سے 1/3 کو آزاد کرنا۔ اب وہ فرض کریں اگر اس کے عبید 30 ہیں تو یعنی اس نے کہا کہ 10 کو آزاد کرنا۔ اب کون سے 10 کو آزاد کرے؟ کیونکہ ہمیں ثلث ہمارے لیے واضح ہے کہ عدد ثلث کی معنی ہے تہائی، لیکن تہائی میں کون کون سے عبید آتے ہیں؟ اس میں آیا ہم وراث کے جو ہے اختیار میں دے دیں گے بھائی جس تیسرے حصے کو آزاد کرنا چاہیں، یا یہاں پر قرآن اندازی کی جائے گی، یا کوئی اور طریقہ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے، یا ایسا ہے کہ وصیت کرتا ہے ایک عدد کی ان عبدوں میں سے، لیکن وہ عدد مبہم ہے۔ عدد مبہم بمانا عدد معنی کے لحاظ سے مبہم نہیں ہے۔ مثلا کہتا ہے کہ میرے عبید میں سے 3 کو آزاد کر دو، لیکن کون سے 3؟ زید، خالد، بکر یا کوئی اور 3؟ تو اس میں بھی وہی بحث ہے کہ ہم یہ کس طریقے سے 3 عبدوں کو معین کریں گے۔ تو عبارت میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مصنف صاحب کا نظریہ کیا ہے۔ اگر موسی وصیت کرتا ہے بے عتق ثلث عبید ہی، اپنے بندوں میں سے 1/3 کے آزادی کی، او عدد منہم، یا اپنے بندوں میں سے کچھ عدد کی، لیکن وہ عدد جو ہے وہ مبہم ہے، یعنی غیر واضح ہے۔ غیر واضح کا مطلب وہ افراد اس کے واضح نہیں، کا سلاست ہے۔ مثلا جیسے کہتے ہیں 3 عبد آزاد کرنا، استخرج الثلث والعدد بالقرعۃ، یہ گویا کہ شہید اول کی فتویٰ ہو گئی کہ بھائی اس ثلث کو بھی نکالا جائے گا، ثلث کو معین کیا جائے گا، اور 3 کے عدد کو بھی معین کیا جائے گا قرعہ اندازی کے ذریعے۔ مثلا ہم ان عبید کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، پہلے والے حصے پہ نمبر 1، دوسرے والے پہ نمبر 2، تیسرے والے پہ نمبر 3 رکھیں گے، پھر کسی بچے کو یا جو قرعہ اندازی کا طریقہ ہوتا ہے ایک ورقہ اٹھا لیں گے، اٹھانے میں اگر دوسرا نمبر آتا ہے تو جو دوسرے نمبر کی تہائی تھی ہم اس کو آزاد کریں گے، اگر پہلا نمبر آتا ہے تو پہلی تہائی کو آزاد کریں گے، اگر تیسرا نمبر آتا ہے تو تیسری تہائی کو آزاد کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کے عبد ایسے ہیں جن کے ذریعے مثلا 3 کا عدد فٹ ہوتا ہے، مثلا 9 ہیں تو 3 کر کے ہم کھڑے کر دیں گے، 30 ہیں تو 10 کر کے، 300 ہیں تو 100 کر کے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ 100 والی بھی ثلث کی بات ہوگی، باقی نہیں تو پھر ہم 3 کر کے ان کو کھڑا کریں گے، پھر نمبرنگ لگائیں گے۔ اگر 10 ہیں یعنی عبد 30 ہیں، 3 کے حساب سے ان کے 10 گروپ بنیں گے، تو نمبر بھی ہم 10 قرعہ اندازی میں ڈالیں گے۔ لصلاحیت الحکم میں، اس لیے کہ یہ جو حکم آزادی والا ہے یہ صلاحیت رکھتا ہے لکل واحد، ہر ایک بندے پر فٹ آ سکتا ہے۔ فالقرعۃ طریق تعیین، تو پھر قرعہ اندازی ہی معین کرنے کا راستہ ہے، قرعہ اندازی کے ذریعے ہی ہم عبد کو معین کر سکتے ہیں۔ لأن القرعۃ، یہ انہا کی ضمیر قرعہ کی طرف جائے گی، اس لیے کہ یہ قرعہ لکل امر مشکل، ہر اس بات کے لیے ہوتا ہے جو مشکل یعنی غیر واضح ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی صرفی سیگے میں پھنس جائیں کہ یہ ماضی کا ہے یا مضارع، اس میں بھی قرآن اندازی کریں، نہیں، یعنی وہ چیز جو ہمارے لیے معین نہیں ہے حقیقت میں تو معین ہوگی، اس کے لیے قرآن اندازی کریں گے۔ وَلِأَنَّ الْعِتْقَ، اور دوسری دلیل قرآن اندازی کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ آزادی حق للمعتق، یہ حق ہے اس بندے کا جو آزاد ہونے والا ہے۔ وَلَا تَرْجِيحَ لِبَعْضِهِمْ، اور بعض کو بعض پر کوئی بھی ترجیح نہیں ہے۔ اگر ہم الف کو آزاد کریں گے تو وہ بے کہے گی بھائی مجھے آپ نے آزاد کیوں نہیں کیا؟ لِانْتِفَاءِ تعیین، اس لیے کہ معین ہونا تو منتفی ہے۔ فوجب اخراجہ، پھر واجب ہے اس معتق کو نکالنا، معین کرنا، بالقرعۃ، قرعے کے ذریعے۔ یہ ہو گیا شہید اول کا نظریہ۔
وکیل یتخیر الوارث فی الثانی، قول کیل کہتا ہے کہ وارث کو اختیار ہے فی الثانی جب عدد مبہم ہو، ٹھیک ہے، تو ثلث والی بات میں نہیں، عدد والی بات میں، لأن متعلق الوصیت، اس لیے کہ وہ لفظ جس کے ساتھ وصیت کا تعلق ہوا ہے وہ متواتر، وہ گویا کہ کلی ہے، گویا کہ وہ مشترک معنوی ہے، وہ بہت سارے افراد پر فٹ ہو سکتا ہے، فَيَتَخَيَّرُ الْوَارِثُ، پھر وارث کو اختیار ہے فی تعیینہ، اس متواتی کے معین کرنے میں، ٹھیک ہے جناب۔ الوارثو، یہ الوارثو جو ہے یہ تخیر کا فاعل ہے، کما سبق، جیسے کہ یہ پچھلی بحث میں بھی متواتی اور مشترک والے میں گزر چکا۔ وَلِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ، اور دوسری دلیل، پہلی دلیل تو یہ کیا ہے، متواتی ہے، اور متواتی کی تعیین وارث کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وَلِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنَ اللَّفْظ، وہ معنی جس کا تبادر ہوتا ہے لفظ عدد مثلا ثلاثہ سے، هو الاکتفاء، تبادر ہوتا ہے کہ اکتفا کیا جائے گا، بعتق ای عدد کان من الجمیع، ہر وہ عدد جو جمی سے ہو، یعنی ٹوٹل میں سے 3 ہو، فیحمل علیہ، تو نتیجے میں جو ہے کیا ہے، ہم حمل کریں گے اس عدد کو علیہ جناب اس متبادر پر، وہ قوی، یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے کہ قول کیل جو ہے کیا ہے، قوی ہے۔ وفی الفرق بینہ و بین ثلث نظر، اب گویا کہ شہید ثانی بھی دونوں باتیں کر رہا ہے، ویسے کہہ رہا ہے قول کیل قوی ہے، پھر کہتا ہے عدد اور ثلث کے درمیان فرق کرنا، اس میں ہمیں اعتراض ہے، عدد میں وارث کی بات ہوگی تو ثلث میں بھی اس کی بات مانی جانی چاہیے۔ پھر چلتے ہیں آگے والی، وَلَوْ أَوْصَى بِأُمُورٍ مُتَعَدِّدَةٍ، اگر جناب موسی وصیت کرتا ہے امور متعددہ کی، فَإِنْ كَانَ فِيهَا وَاجِبٌ، اگر ان امور متعددہ میں کوئی واجب کام تھا تو قدم علی غیرہ، واجب کو غیر واجب پر مقدم کیا جائے گا۔ وَإِنْ تَأَخَّرَتِ الْوَصِيَّةُ بِالْوَاجِبِ، اگرچہ وصیت کرنے میں واجب کا ذکر بعد میں ہوا ہے، غیر واجب کا ذکر پہلے ہوا تھا، سواء کان الواجب مالیا ام غیرہ، واجب میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ ایسا واجب ہو جس میں مال کی ضرورت ہوتی ہے یا جس میں مال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ بدء بعد الواجب، اور واجب کام کے انجام دینے کے بعد شروع کیا جائے گا بالاول، جو وصیت میں پہلے نمبر پہ شروع ہے، فالاول، پہلے سے پہلا، یعنی جو پہلے ہوا ہے اس کو شروع کریں گے، اس پہلے کے ختم ہونے کے بعد جو دوسرا پہلا ہے، یعنی حقیقت میں دوسرا نمبر تیسرا نمبر۔ ثم ان کان الواجب مالیا، اگر وہ واجب مالی ہے، کدینے، جیسے موسی پر قرض تھا، والحج، موسی پر حج واجب تھا، اخرج من اصل المال، تو اس واجب مالی کو ثلث سے نہیں نکالیں گے بلکہ میت کے اصل مال سے نکالیں گے، والباقی من الثلث سے، واجب مالی کے علاوہ باقی جو وصیت والا خرچہ ہے وہ ثلث سے نکالا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ بَدَنِيًا، وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ بَدَنِيًا، اگر وہ واجب ایسا ہے جس کا جسم کے ساتھ تعلق ہے، كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، مثلا نماز پڑھانا ہے، روزہ رکھوانا ہے، قدم من الثلث، تو اس کو بھی ہم مقدم کریں گے ثلث میں سے، یعنی جو ثلث مال ہے اس میں سے پہلے نماز اور روزے کا کام کریں گے، وَأُكْمِلَ مِنَ الْبَاقِي، اور اگر ثلث میں سے کچھ پیسہ بچ گیا تو اس کی دوسری وصیت کو مکمل کیا جائے گا، لیکن مرتبا للاول فالاول، اس میں بھی الاول فالاول کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اب چلتے ہیں وصیت کے دوسرے پہلو کی طرف، وَإِلَّا يَكُنْ فِيهَا وَاجِبٌ، اگر وصیت میں جو کام اس نے بیان کیا اس میں کوئی بھی واجب نہیں ہے تو بُدِئَ بِالْأَوَّلِ منہا، تو اس وصیت میں سے یا ان امور میں سے جو پہلا ہے اس کے ساتھ آغاز کیا جائے گا، فالاول، الاول فالاول، یعنی پھر دوسرے نمبر کو شروع کیا جائے گا، حتی یستوفی ثلثو، یہاں تک کہ میت کے مال کا تیسرا حصہ ختم ہو جائے، ویبطل الباقی، تیسرے حصے مال سے اضافی جو وصیت ہے اس میں پھر گویا کہ وہ وصیت باطل ہو جائے گی، البتہ ان لم یجز الوارث، اگر وارث اجازت نہیں دیتا کہ بابا کا پیسہ خرچ کریں۔ والمراد بالاول، کہتے اول سے مراد کیا ہے، یعنی جو میت کے ذمے پہلے آیا تھا، کہتے نہیں، الذی قدمہ الموسی فی ذکر، اول سے مراد وہ ہے جس کو موسی نے پہلے بیان کیا ہو،
وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بِمَا يُنَافِيهِ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس پہلے کو ذکر کرنے کے بعد اس کے بعد میں کوئی ایسی چیز نہ لائے جو پہلے کے ساتھ منافات اور ٹکرا رکھتی ہو. سواء عطف علی الاول الثانی، چاہے موسی نے عطف کیا ہے پہلے پہ دوسرے کو ثم کے ذریعے، کیونکہ ثم ترتیب پہ دلالت کرتی ہے، ام بالفاء، یا عطف کیا ہو فا کے ذریعے، ام بالواو، یا عطف کیا ہو واو کے ذریعے، ام قطع ثانی عن الاول، یا دوسرے کو پہلے سے ختم کر دیا یعنی منقطع کر کے بیان کیا ہے. بین قال، یہ منقطع کی مثال ہے. او تو فلانن مئتن، فلاں کو 100 روپیہ دینا. او تو فلانن خمسن، فلاں کو 50 روپیہ دینا. ٹھیک ہے، تو جناب اس میں ایسا ہے کہ ہم پہلے 100 والے کو دیں گے پھر 50 والے کو دیں گے. باقی فا اور ثم کی مثال بھی اسی پہ فٹ کریں. او تو فلانن مئتن ثم او تو فلانن، یا یوں کہتا ہے او تو فلانن مئتن فأتو فلانن خمسین، یا کہتا ہے او تو فلانن مئتن و اؤتو یا وأتو فلانن خمسین. ولو رتب، لیکن اگر موسی ترتیب کے ساتھ 10 چیزوں کو بیان کرتا ہے، مثلا ثم قال، پھر موسی نے کہا ابدعوا بالاخیر، تم جب میری وصیت پہ عمل کرنا چاہو تو آخری سے شروع کرنا. جیسے ہم قرآن مجید کو بچوں کو پڑھاتے ہیں تو 30ویں پارے سے پڑھاتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے سورہ ہیں، تو اس طریقے سے یہ بھی کہتے ہیں آخری سے شروع کرو. او بغیر الاخیر، یا کہتے ہیں بیچ والے سے شروع کرو. تو اتبع لفظہ، تو پیروی کی جائے گی موسی کے لفظ کی الاخیر، جو اس نے آخری وصیت میں لفظ بولے ہیں. ولو لم یرد، لیکن اگر موسی ترتیب بیان نہیں کرتا، بأن ذکر الجمیع دفعۃ، تمام کے تمام موسیٰ لہ کو یا تمام کے تمام کاموں کو ایک ہی مرتبہ ذکر کر دیا. فقال، مثلا کہتا اؤتوا فلانن و فلانن و فلانن. اب دیکھیں اس میں رقم و بیان نہیں کی گئی، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو 100، تو 100 آخر میں ذکر کیا. ٹھیک ہے، اور رتب بلفظ، یا ترتیب تو کی ہے اوتو فلانن مئتن و فلانن مئتن و فلانن مئتن ثم نص، لیکن پھر واضح طور پر موسی نے کہا علی عدم تقدیم، کہا کہ کسی کو مقدم کرنا میری طرف سے ضروری نہیں ہے، تمہاری مرضی ہے. تو پھر کیا ہوگا بسط ثلث علی الجمیع، تو پھر جو ہے کیا ہے جناب، وہ جو تیسرا حصہ مال کا ہے اس کو ٹوٹل پر ہم تقسیم کریں گے. کیسے ٹوٹل پہ تقسیم کریں گے؟ وَبَطَلَ مِن كُلِّ وَصِيَّةٍ بِحِسَابِهَا، اور باطل ہو جائے گا ہر وصیت سے اس وصیت کے حساب سے. یعنی کیا مطلب، اگر ایک کو 150 بولا تھا، دوسرے کو 90 بولا تھا، تیسرے کو 60 بولا تھا، مال اتنا نہیں ہے تو 150 والے کا اگر کم ہو رہا ہے تو 50 کم کریں گے، تیسرا حصہ کم کریں گے، 90 والے کے 30 کم کریں گے، 60 والے کے 20 کم کریں گے. وَلَوْ عُلِمَ ترتیب، ابھی ہمیں یہ تو علم ہے کہ موسی صاحب نے ترتیب کو کہا تھا واشتبہ الاول، لیکن ہم پہلا بھول گئے کہ ترتیب میں پہلا کون سا تھا، اوقرا، تو جن کے لیے وصیت کی ہے ان میں قرآن اندازی کی جائے گی، پھر اس کے ذریعے ہم اول کو معلوم کر لیں گے. وَلَوْ اشْتَبَهَ التَّرْتِيبُ وَعَدَمُهُ، لیکن اگر اشتباہ ہو کہ جناب موسی نے کوئی ترتیب بیان کی یا ترتیب بیان نہیں کی، فَظَاهِرُهُمْ، تو علماء کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے اطلاق و تقدیم بالقرأت، کہ ہم جناب مقدم سمجھیں گے قرعے کے ذریعے کل اول. جیسے فرد اول میں اشتباہ ہو رہا تھا وہاں بھی قرآن دادی، ترتیب اور عدم ترتیب میں بھی ہم قرآن دادی کریں گے. ہم ایک پرچی پہ لکھیں گے ترتیب، دوسرے پہ غیر ترتیب، پھر جو نکل آئے اس کے مطابق ہم کام کریں گے. وہ یشکل، کہتے ہیں ترتیب والی صورت میں قرآن دادی کرنا مشکل ہے. کیوں؟ بے احتمال کون الواقع عدم ترتیب، احتمال ہے کہ حقیقت میں ترتیب کو مد نظر نہ رکھا ہو. وہی ہے جبکہ یہ قرآ لإخراج المشکل، یہ مشکل کام کے جو ہے کیا ہے ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے. وَلَمْ يَحْصُلْ، یہاں تو ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی، بھائی اس نے ترتیب نہیں رکھی تو ہم کیوں ترتیب رکھیں. فَيَنْبَغِي الْإِخْرَاجُ عَلَى ترتیب وَعَدَمِهِ، پھر بہتر ہے کہ اخراج بمعنی ہم وصیت پر عمل کریں، ترتیب کے مطابق عمل کریں تو ہماری مرضی ہے، عدم ترتیب کے مطابق بھی عمل کریں ہماری مرضی ہے. کیوں؟ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ غیر مرتب، احتمال ہے کہ یہ وصیت میں کوئی ترتیب نہ ہو. فَتَقْدِيمُ كُلِّ وَاحِدٍ ظُلْمٌ، پھر اگر آپ ترتیب کرتے ہیں پھر تو اس میں ظلم ہو جائے گا کہ آپ نے ایک کو پہلے نمبر پہ رکھا دوسرے کو دوسرے نمبر پہ.
ولو جامع الوصایا منجز، اگر وصیتوں کے ساتھ اب منجز کو مرفوع پڑھنا یہ ذرا نحوی حساب سے آپ خود دیکھیں، ویسے تو منجزن ہونا چاہیے. اگر موسی نے وصایا کے ساتھ ملایا ہے ایک ایسی چیز کو جو کہ منجز ہے، یعنی جس میں کوئی قید نہیں ہے، تو یخرجو من الثلث، اس منجز کو نکالا جائے گا ثلث سے، قدم علیہ، اور اس منجز کو مقدم کیا جائے گا تمام وصایا پر. مطلقہ، مطلقہ کا مطلب دو تین ہو سکتے ہیں، جس کو میرے خیال میں بزرگوں نے کہا ہے چاہے وصیت میں وصایا میں کوئی امر واجب ہو یا نہ ہو، وَأُكْمِلَ ثُلْثُ مِنَ الْوَصَايَا كَمَا ذُكِرَ، اور پھر مکمل کیا جائے گا ثلث کو ان وصایا میں جیسے کہ ذکر ہو چکا. یعنی جہاں تک وہ ثلث پہنچے گا وہیں تک جو ہے کیا ہے جناب اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا. تو آج طلاب عزیز سے 3 سوال میں کروں گا. اگر ثلث کی وصیت کی ہے تو ثلث کیسے معین ہوگا؟ عدد معین کی مبہم کی وصیت کی ہے تو وہ کیسے ہوگا؟ اور اگر چند امور کی جو ہے اس نے وصیت کی ہے تو ان امور کی جو ہے کیا کتنی شاخیں اور اس کی جو ہے کتنے پہلو نکلتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.